میں زیبا قادری مانگو میئر پرتیاشی کل 18 فروری کو باغ احمد میں ایک بالکل خاموش میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ نرنے لیا جاتا ہے اور اس میں 25 سے 30 لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی پارٹی کے ہیں. ہمیں خبر بھی نہیں دی جاتی ہے، اطلاع بھی نہیں دی جاتی ہے، اور اس میں ہمارے تنظیم اہل سنت کے کچھ لوگ موجود ہیں، قاری سعود صاحب بھی ہیں اور ادر لوگ بھی ہیں. اس کی خبر ہمیں نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ بالکل انیائے ہوا ہے. میں اس کا کھنڈن کرتی ہوں. جبکہ یہ ملک لوک تنتر ملک ہے، یہاں پر عوام کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم کس کینڈیڈیٹ کو چنیں اور کس کینڈیڈیٹ کو نہیں چنیں. اگر اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو ووٹ دینے لگیں، واہ واہی کرنے لگیں، تو پھر اتنا الیکشن کا اتنا لمبا چوڑا تو رولس اور ریگولیشن ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپس میں لوگ اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا ہے. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ تنظیم اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس کے فاؤنڈر، اس کے بانی ہمارے والد گرامی حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان ہیں، اور ابھی اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر جانشین قائد اہل سنت ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب ہیں جو امریکہ میں ہیں. انہوں نے بھی کھنڈن کیا ہے اور تنظیم اہل سنت والجماعت کے لیٹر پیڈ پر ابھی آپ کو وہ پیش کر دیا جائے گا کہ تنظیم اہل سنت والجماعت کبھی بھی اپنے پلیٹ فارم سے کسی بھی الیکشن کے وقت کسی کو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے کس کو نہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کے بینر کی بالکل بے عزتی کی گئی ہے. میں اس کا بالکل ویرودھ کرتی ہوں اور میں پھر ایک بار چینل کے مادھیم سے کہتی ہوں کہ میں جیتوں یا ہاروں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ ہمارے والد گرامی اہل سنت والجماعت جو ہمارے ابا حضور کا بینر ہے اس پر اس طرح کے لوگ آ کر غلط بیات بانی کریں اور اس کی بے حرمتی کریں. یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی عوام برداشت کر رہی ہے. الحمدللہ ہماری عوام سمجھدار ہے، ووٹ یوٹ بھی کر رہی ہے اور انہوں نے فائٹ بھی کیا ہے اور آپ سب دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس لیے میں آپ تمام عوام سے یہ اپیل کروں گی کہ الحمدللہ آپ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، اور یہ بھارت جو ہے آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہو کس کو پسند نہیں کرتے ہو. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے. آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. یہ بالکل غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا اور یہ سماج میں اس طرح کے آپتی پھیلانا بالکل ہم سمجھتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ بالکل ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں. سماج ہمارا ہے، سماج میں رہنے والے لوگ ہمارے ہیں، وہ چاہے ہندو ہوں، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہم سب ہندوستان میں ایک ساتھ رہتے ہیں، پیار اور سمان کے ساتھ رہتے ہیں، بھید بھاؤ کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر کڑی نظر رکھتے ہوئے اس کو یہیں پر ختم کریں. اور جس طرح سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں انشاءاللہ لڑوں گی، میری پوری تیاری ہے. بس اللہ تبارک و تعالی. آپ کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے سر؟ سازش ہے. آپ تو 10 دن 12 دن سے دیکھ ہی رہے ہیں، لگاتار مجھے ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ سر پر ہاتھ رکھ دو. میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہی ہوں، میں الیکشن لڑنے صرف اس لیے نہیں آئی ہوں کہ سیٹ مجھے مل جائے. میں عوام کی طاقت بننے آئی ہوں. عوام میری طاقت بنے گی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ مانگو کو بہتر بنائیں گے. عوام سمجھدار ہے، عوام آگے آئے اور اس کا فیصلہ کرے. میں نے ساری باتیں عوام پر چھوڑ رکھی ہے، عوام جو چاہے گی وہ کرے گی انشاءاللہ. کل جن لوگوں نے بیان جاری کیا تھا، اب کارروائی ہوگی کیا ہوگی یہ تو وہ لوگ جانے. میں نے ہمیشہ سب کو معاف کیا اور آج بھی میں معاف کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا دل بہت بڑا ہے. میں کام پر فوکس کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لڑائی جھگڑے سے، میں نے پہلے بھی کہا کہ لڑائی جھگڑے سے یہ ملک نہیں چلے گا، بلکہ پیار محبت سے چلے گا، بھائی چارگی سے چلے گا. اس کو آپ لوگ سپورٹ کریں اور آپ کو سراہیں، مجھے ہمت دیں
یہ طاقت ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب لوگ روزے سے ہیں، آپ سب دعا کریں گے، اور کل جمعے کی بھی دن میں روزے کی دن بھی آپ لوگوں کو دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملے کو انجام پذیر تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے جو صرف پیسے کے لیے یہ ساری چیزیں رچ رہے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں آپ اچھا کر کے جاؤ گے تو یہاں سے آپ کا نام ہوگا کہ آپ ایک اچھا کام کر کے گئے ہو، برا کر کے جاؤ گے تو یہاں بھی برا ہے اور وہاں بھی برا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں ایسی طریقے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ الیکشن جو ہے کسی ایک کا نہیں ہے، الیکشن عوام کا ہوتا ہے، عوام اسے چنتی ہے کہ کون آگے آئے کون پیچھے آئے۔ کل جو میٹنگ ہوئی کیا اس کی جانکاری تھی آپ کو؟ آپ کے کچھ نمائندے بھی تھے کیا اس میں؟ نہیں، ہمارے کوئی نمائندے نہیں تھے الحمدللہ، اگر پتا ہوتا تو میں ضرور اپنے نمائندوں کو بھیجتی، ہمیں بتایا نہیں گیا جب کہ مجھے یہ خبر ملی کہ کوئی میڈیا والا بھی وہاں نہیں گیا، بلکہ شاید ایک آدھ میڈیا ہی تھے اور باقی اپنے فوٹو سے ہی موبائل سے ہی فوٹو کھینچا گیا۔ اور خود آپ گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے نیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آپس میں لوگ بات کر رہے تھے کہ لیجیے آپ بول دیجیے، آپ بول دیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں میں علماء کرام کا بہت ادب کرتی ہوں، کیا بہت لگتا ہے مسجد کے اماموں کے اوپر کوئی پریشر بنایا گیا ہے؟ بالکل پریشر بنایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی پریشر بنائے غلط کام کے لیے تو غلط کام کی طرف تھوڑی چل جاتا آدمی۔ اپنا دماغ اللہ نے دیا ہے نا کہ اگر کوئی غلط کے لیے ہمیں اسکار رہا ہے تو ہم غلط کیوں کریں گے، بلکہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے۔ اور یہ ووٹ یہ کیا ہے، یہ تو ووٹ انسان کیوں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ کوئی اچھے کینڈیڈیٹ آئیں اور اچھے کینڈیڈیٹ آ کر کے ماحول کو سازگار بنائے، اچھا کام ہو۔ کام ہو ہی نہیں رہا ہے، لوگ صرف آپس میں لڑ رہے ہیں، اور زیبا قادری جو ہے سونے کی چڑیا بنی ہوئی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے زیبا قادری کو خرید لیا جائے، تو میں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہر حال میں لڑوں گی۔ عام جنتا سے باجی اپیل کیا کرنا ہے؟ عام جنتا باجی ہم نے قاضی صاحب سے بات کی فون میں، انہوں نے کہا، ان کا جواب بڑا وچتر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ بالکل ہے نا، جو مطلب زیبا قادری کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو دین اسلام کو پھیلا رہی ہے، ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، نور لنگا نہیں ہے اور نائٹ کلب نہیں جاتی ہے، تو زیبا قادری کیوں لے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ جیتیں گی تو ان کو غیر محرم سے بات کرنی پڑے گی، اسی لیے ہم لوگوں نے زیبا خان کو سمرتھن دیا۔ تو یہ کہاں سے شریعت بتاتا ہے کہ زیبا خان غیر محرم سے بات کر سکتی ہیں؟ وہ عورت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی بھائی، یہ تو بہت ایک مذاق والی بات ہو گئی۔ زیبا خان مسلمان نہیں ہے، زیبا خان غیر محرم سے بات کر لیں، ہاتھ ملا لیں تو سب صحیح ہے کیا؟ یہ شریعت جائز دیتی، اس کو جائز قرار دیتی ہے؟ اگر میں پردے میں رہ کر کے اپنے آپ اپنے بھائیوں کو آگے کر کے کیا میں سیٹ پہ رہ کے کام نہیں کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ سیٹ میری ضرور ہوگی مگر عوام کی زبان ہوگی، عوام میرا کام کرے گی۔ مجھے کوئی ضروری نہیں ہے کسی میٹنگ میں ہی جاؤں، میں اپنے بدل میں کسی کو بھیجوں گی، اپنے بیٹے کو بھیجوں گی، اپنے بھائیوں کو بھیجوں گی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ میں شریعت کو النگھن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں، ایسا ہرگز بالکل نہیں ہے۔ جہاں شریعت پر بات آئے گی، کل جو میٹنگ ہوا تھا اس سے ایک دو دن پہلے اس میں سے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے تھے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا سوال کیا انہوں نے میرے بھائی نے، کہ سب سے پہلے بات تو میری ایک دو دن پہلے میٹنگ ہوئی، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں ان سب سے بہت دور رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ یہیں کریں یا اور کہیں کریں، ہم نے کہا میٹنگ بلائیے، تو اب پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کے بعد جو ہے وہ میٹنگ اچانک وہاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، اور میں بار بار سب کو کہوں گی کہ رمضان شریف کا احترام کریں، رمضان شریف کا احترام کریں، اللہ کے واسطے رمضان شریف کا احترام کریں، اس لیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم سبوں کو سیکھ لینی چاہیے، نہ کہ ہم ہندو مسلم کرتے رہیں، نہ کہ ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے رہیں۔ یہ بالکل غلط جو ہے امیج جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان بدنام ہو یا ہندو بدنام ہو، ہم سب ایک ہیں۔